تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے سبکتگین کے بیٹے، جس طریقے سے تو نے میرے دین کی مدد کی ہے، میرے طالب علم کی مدد کی ہے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ سبحان تجھے اللہ۔ جنت عطا فرمائے۔ اس کے دل میں 3 سوال پیدا ہوا تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، اور یہ علم دین فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا، اور جنت یہ ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی جنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تورے لوگ چلے آؤ، مودی جی 10 والا بند کر دیے ہوتے تو بہتر رہا تھا۔ لاک ڈاؤن لیکن لاگت ہے کھرہی بھائی، اور جب گنے لاگو تو جبیوں نے بھرت ہے۔ کہاں پتہ چلا تھا کہ یہاں سے تلسی پور کا پٹرول کا دام نہیں ہوا ہے، جب گنے لاگو تو پٹرول ایک دام آوت ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیں ایک بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں ایسا سوال پوچھوں گا، ایسا سوال اگر جو جواب نہیں دے دے گا، اگر جو جواب نہیں دے پائے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب کوئی جواب ہی نہیں کرے کہ بھائی ایسا نہ اگر ہم کو سوال نہ بتا پہ تو بادشاہ میں سلیب لٹکائے گی۔ تو ایک بہت چالاک لڑکا تھا، وہ گیا کہا بادشاہ میں تیرے سب سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا، لڑکے نے کہا بادشاہ تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، بال کیوں نہیں؟ تو لڑکا تھا بڑا ہوشیار، کہا رے بادشاہ آپ کے دیتے دیتے گھس گیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کہا اچھا دیتے دیتے گھس گیا، اسی وجہ سے بال نہیں نکلا، آپ بہت سخی ہیں۔ تو کہا اچھا آپ کے ہاتھ، دوسرا سوال کہ آپ کے گدوری میں بال کیوں نہیں، ہتھیلی میں؟ کہا بادشاہ آپ دیتے دیتے آپ کی ہتھیلی گھس گئی، اور بادشاہ مجھے لیتے لیتے کیا بات ہے۔ کہا اچھا یہ تو بہت لاگت ہے، کیا تو اسے انعام دو انعام دو۔ کہا تیسرا سوال یہ ہے بچے یہ بتا کہ جو مجمع میں سارے لوگ اتنے موجود ہیں ان کے ہتھیلی میں کیوں نہیں بال ہے؟ اب لڑکا بہت ہوشیار، کہا آپ تو بجھائے لے گئے، لاگت اب بجھائے لے گئے۔ تو لڑکوں ہوشیار کرے بادشاہ یہ لوگ ہاتھ کو ملتے ملتے واہ واہ، گھس گئے، آپ دے رہے تھے میں لے رہا تھا، یہ افسوس میں ملتے ملتے ان کا گھس گیا بال۔ تو اس طریقے کا ماحول نہ بنائے۔ 10-15 منٹ کے لیے آیا ہوں، ایک بیداری پیدا کیجئے۔ دیکھیے آج ہمارے انور بھائی بہت ہی خوش قسمت ہے کہ مسلمانوں یہ آج ولمہ ان کے سر پر دستار باندھے، کل ان کے والدین کئی پشت کو اللہ تبارک و تعالی سر پر دستار باندھے گا۔ اور جس گھر میں ایک عالم ہو جائے مسلمانوں، اس گھر کی کیا کہنا، وہ عالم وہ حافظ اپنے کئی پشتوں کو بے شک، سبحان اللہ۔ مسلمانوں مگر آج کوئی اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بناتا ہے مسلمانوں۔ یہی علم دین ہی کامیابی ہے۔ دیکھو محمود غزنوی بادشاہ تھا، مگر اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا باپ سبکتگین واقعی میں میرا باپ ہے کہ نہیں، یہ علم دین فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا، علم دین کے حاصل کرنے سے مجھے کیا ملے گا۔ مگر دیکھو محمود غزنوی کو میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، جس طریقے سے تو نے میرے علم کی مدد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے علم کی بدولت تجھے جنت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حفظ و قرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عالم اگر کسی قبرستان سے گزر جائے، اگر وہ عالم مردوں کے لیے ایصال ثواب کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قبرستان کے
اللہ۔ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے ولی میری بچی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مجھے کچھ عمل بتا دیجئے کہ میری بچی عذاب میں ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ والے نے اس خاتون کو کچھ وظیفے بتائے، بتانے کے بعد وہ گھر گئی، گھر جانے کے بعد وہ خاتون وہ وظیفہ کی اور کرنے کے بعد وہ سو گئی، اور سونے میں اسے خواب میں نظر آیا کہ اس کی بچی سخت عذاب میں ہے، قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، آگ کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ صبح دوڑتے ہوئے اللہ والے کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی اے اللہ والے میری بچی سخت عذاب میں ہے، سخت عذاب میں گرفتار ہے۔ مسلمانوں کچھ دنوں کے بعد وہ اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ بچی جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، بے شک سبحان اس کے اللہ۔ سر پر جنتی تاج ہے۔ اس اللہ والے نے فرمایا اے بچی تو کون ہے؟ تو جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے۔ تو وہ بچی کہنے لگی اے اللہ والے میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو کئی دنوں پہلے آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور آپ نے کچھ وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والے نے فرمایا بچی تیری ماں تو کہہ رہی تھی کہ میری بچی سخت عذاب میں ہے اور تو جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، یہ معاملہ کیسے الٹا ہو گیا؟ تو بچی کہنے لگی ہاں اللہ والے میں سخت عذاب میں گرفتار تھی، مگر ایک نیک آدمی کا گزر ہماری قبرستان سے ہوا، اس نے ہمارے قبر پر ایصال ثواب کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا سے ہم سارے قبرستان کے مردوں کے اوپر سے اللہ نے عذاب ہٹا لیا اور جنت کے باغات عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث و خواجہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ حضرات آئے ہیں ایک میسج لے کر جائیے۔ دیکھیے ہمارے مولانا شمس الدین بھی جلوہ بار ہیں، مولانا اور بھی شاعر ہندوستان مولانا مزمل حسین، شاعر ہندوستان مولانا شان محمد، اور شاعروں کے شاعر علی جناب انور بھائی، ہاں شاعروں کے شاعر، یہ سمجھ لیجئے کہ اس ہندوستان کے شاعروں کے شاعر ہیں۔ بس دیکھیں میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بے شک اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مسلمانوں اس وقت دنیا میں جتنے بھی باطل مذاہب ہے سب کا اصلی مقصد یہی ہے کہ خدا تک پہنچ جائے، اور ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میں اللہ والا بن جاؤں۔ مگر مسلمانوں جتنے بھی مذاہب ہے سب کا یہی ہے، سب کا یہی طریقہ ہے کہ ہر ایک اللہ تک پہنچ جائے، ہر ایک بندہ اللہ والا ہو جائے۔ مگر مسلمانوں آؤ، اللہ تک پہنچا کیسے جائے؟ اللہ تک پہنچا کیسا جائے؟ ہمارا دین دین اسلام ہے، اسلام نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے ایک سیدھا سادھا راستہ بتایا ہے۔ مسلمانوں وہ سیدھا سادھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اسلام ہمیں ایک سیدھا سادھا راستہ بتاتا ہے، وہ راستہ یہ ہے، وہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو تمہیں 4 منزلیں طے کرنی پڑیں گی، ان 4 منزلوں کو طے کرے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حق ہے۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نے
جن کا تو چاند ہے افسوس و حال. تو ایسی تو نہیں کہ آپ کا سروں سے اڑ رہا ہے کہ تو تڑپ کر سبحان اللہ. دیکھیے ایمان ہے کیا؟ پہلی جو منزل ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان. اور آج یہ لفظ ایمان کا جو لفظ ہے اسے مردہ کر دیا گیا ہے. لفظ ایمان، اس لفظ کو مردہ کر دیا گیا. ہر ایک کے پاس ایمان نہیں. آج ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم باطل کے سامنے اپنے سر کو. مگر مسلمانوں تاریخ پلٹ کر دیکھیے، کیا عشق تھا، کیا جذبہ تھا، کیا لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت ایسی تھی. مسلمانوں آؤ تاریخ کے اور آگ کو پلٹو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ ہے. مسلمانوں 80 مجاہدین کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے، شام سے نکلتے ہیں، رومی انہیں گرفتار کر لیتے ہیں. مسلمانوں ہرقل بادشاہ رومیوں کا جو بادشاہ تھا انہیں گرفتار کر لیا جاتا حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو. مسلمانوں عزیزان ملت اسلامیہ 80 مجاہدین کو بند کر دیا جاتا اور عبداللہ بن حذیفہ کو یہ بادشاہ کہتا ہے بادشاہ تو میرے دین کو قبول کر لے، تو نصرانی ہو جا. اگر تو میرے دین کو قبول کرتا ہے تو میں اپنی چہیتی بیٹی تیرے ساتھ نکاح میں کر دوں گا. اور اے عبداللہ حذیفہ میں تجھے اس رومیوں کا آدھا سلطنت تجھے عطا کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں اے رومی، اے ہرقل بادشاہ سن، تو سن لے، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ تو مجھے اپنی چہیتی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے، آدھی سلطنت تو مجھے دے دے. پھر بھی یہ میرے ایمان کا تو سودا نہیں کر سکتا ہے. میں نصرانی ہو نہیں سکتا ہوں. میرے دل سے نبی کی محبت بے شک سبحان حق ہے. کیا بات ہے، کہا کہ اسے کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے. 3 دن تک اس تیل کو کھولایا. بادشاہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کو لے کر آیا جائے. لایا جاتا ہے. مسلمانوں ایک قیدی کو پہلے اس کھولتے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے جو چند سیکنڈوں میں اس کا گوشت جل کر خاک ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے علاوہ. مسلمانوں ہرقل بادشاہ کہتا ہے عبداللہ بن حذیفہ سن، دیکھ لے تیرے سامنے ابھی تیری زندگی ختم ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رونے لگتے ہیں. جب یہ دیکھتا ہے کہ حذیفہ رو رہا ہے تو ہرقل بادشاہ کہتا ہے اے عبداللہ بن حذیفہ کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماتے ہیں اے ہرقل بادشاہ تو یہ سوچتا ہے کہ موت کے ڈر سے عبداللہ رو رہا ہے. نہیں، موت کے ڈر سے عبداللہ نہیں رو رہا ہے بلکہ ایک جان کی وجہ سے. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے ایک جان دی ہے. اگر تو 1000 جان دیتا تو ایک ایک کر کے تیرے محبوب کے نام پر میں ہر ایک جان کو قربان کر دیتا. بے شک حق ہے. نعرے تکبیر. ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے. نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آج ہمارا ایمان چند روپیوں میں بک جاتا ہے، چند سکوں میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. مسلمانوں ان کی تعداد کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہے کرتے ہیں غلامی. وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے دل سے نبی کی محبت کو نکال دیا ہے. آج ہم نے اپنے دل سے نبی کی محبت کو نکال دیا ہے. مسلمانوں وہ کل کے صحابہ تھے، جس جگہ جاتے تھے اس میدان کو فتح کر لیا کرتے تھے. کیا وجہ تھی کہ اکیلے جاتے تھے، اپنا اڈا بنا لیتے تھے؟ وہ وجہ یہ تھی کہ نبی
دفع کر جاتے تھے اور میدان کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ حق ہے۔ آج ہم اکیلے ہیں، ہزاروں ہیں، مگر ہم میدان میں پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے، ارے مسلمانوں، ابھی پرسوں ہم نے ایک عاشق رسول کے نام سے ہم نے نیات دلائی ہے۔ مسلمانوں، وہ ایسا عاشق تھا، جب لوگ اسے پتھر مارتے تو عاشق کیا کہتا ہے، لوگوں مجھے بڑے پتھر مت مارو، چھوٹے پتھر مارو۔ لوگ پوچھتے تو کیسا عاشق ہے، عمار پہ تو رو رہا ہے، تو حضرت اویس فرماتے ہیں، لوگوں بڑے پتھر مارتے ہو تو میرے جسم میں چوٹ لگتی ہے، اور جب چوٹ لگتی ہے تو اس سے خون نکلتا ہے، اور جب خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ تھے عاشق کہ اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے لیا نہیں سکتے تھے۔ مسلمانوں، آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا اس وجہ سے کہ آج ہم نے اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی تعلیم کو دل سے نکال لیا ہے۔ مسلمانوں، آج بھی وقت ہے، اگر نبی کی محبت، نبی کی سیرت کو اپنا لوگے تو مسلمانوں ہر جگہ تم کامیاب رہو گے، ہر جگہ تم میدان کو فتح کر لو گے۔ اگر تم نے نبی کی سیرت کو چھوڑا، نبی کی تعلیم کو چھوڑا، تو تم ہر جگہ مارے اور کاٹے جاؤ گے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو پروردگار۔ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پڑھیے جھوم جھوم کا درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلی منزل ایمان، اور دوسری منزل کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دوسری منزل، بس یہی گفتگو کر کر میں بند کر دوں گا۔ دیکھیں 10:13 ہو چکے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اگلی امتوں میں ایک مومن جب اس کی جاگنے کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہنے لگا، اے میرے لڑکوں، جب میری روح نکل جائے تو تم لوگ مجھے دفنانا نہیں۔ خوف کی وجہ سے، اللہ کا خوف۔ دیکھیے مسلمانوں، کتنا بھی بڑا عالم ہو، عمل بھی ہو، اخلاص ہو، یہ تین چیزیں ہیں، اگر اس کے اندر خوف نہیں تو امام غزالی جو تصوف کے مالک ہے وہ فرماتے وہ کامیاب نہیں رہتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ عالم ہو، علم والا ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اگر دل میں خوف خدا نہیں تو کبھی کامیاب نہیں۔ اس کا عمل بھی بیکار، اس کا اخلاص بھی بیکار۔ اگر ان تینوں کے ساتھ خوف خدا ہے تو سمجھ لو وہ کامیاب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو مسلمانوں، دن میں درس و تدریس کا کام دیتے اور فتویٰ نویسی کا کام بھی کرتے، تجارت بھی کرتے، بچے والے بھی تھے، مگر مسلمانوں عشاء کی وضو سے فجر تک آپ نے 40 سال تک نمازیں پڑھی، کس بنیاد پر؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ حضرت امام محمد بن حنبل 300 رکعت نماز پڑھتے نفل میں، وہ بھی درس دیتے، دن میں تبلیغ کرتے، بچے والے تھے، مگر مسلمانوں ہر چیز کرنے کے بعد رات میں بستر نہیں لگاتے بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ جب تک
خوف خدا نہیں مسلمانوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو وہ جب مرنے لگا تو اپنے بچوں کو بلایا۔ آج ہر کوئی جب اس کے چاکنی کا وقت ہوتا ہے تو اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بچوں پھلانے کی جگہ ہے، یہاں کا جگہ ہے، وہاں کا جگہ ہے، تم لوگ آپس میں رہنا، بینک میں اتنا پیسہ ہے تم لوگ نکال لینا۔ مگر اس کے دل سے یہ توفیق نہیں ہوتی ہے میرے بچوں اتنا روپیہ ہے غریبوں میں تقسیم کر دینا، اتنا روپیہ تم لوگ لے لینا، اتنا روپیہ بیواؤں کو دے دینا۔ نہیں مسلمانوں، اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے، مگر وہ اگلی امتوں کا جو مومن آدمی تھا اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بچوں جب میری روح نکل جائے تو تم لوگ دفنانا نہیں بلکہ مجھے جلا دینا، اور جو میری راکھ ملے گی اے میرے بچوں جب دریا میں طوفان آئے گا تو اس راکھ کو دریا میں پھینک دینا۔ بچوں نے کہا اے ابو یہ کس وجہ سے کہا؟ خوف خدا سے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مسلمانوں جب وہ مر گیا اور جب مر گیا اس کے بچوں نے اسے جلایا، جلانے کے بعد اس کی راہ کو اکٹھا کیا مسلمانوں، اور جب دریا میں طوفان آیا بھینکر طوفان تو اس کے بچوں نے اس کی راہ کو اس دریا میں پھینک دیا۔ مگر مسلمانوں تم چاہے دریا میں پھینک دو یا سمندر میں جلا دو یا کہیں اور پھینک دو، رب کا کہنا وہ ہر چیز سے حساب لے لے، وہ ساری راکھیں اکٹھا ہو جائے۔ جب اس کے بچوں نے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا رب نے ارشاد فرمایا سب راکھیں اکٹھا ہو جائے اور وہ زندہ ہو جائے۔ جب وہ زندہ ہو گیا رب کے حکم سے اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس مومن بندے نے عرض کیا اے باری تعالیٰ تیرے عذاب کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرا خوف میرے دل میں بس گیا تھا، اسی خوف کی وجہ سے میں نے اپنے راکھ کو دریاؤں میں پھینکایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تیرے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا، تجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، مگر مسلمانوں ہمارے دل میں خوف خدا نہیں۔ کسی انسان کو اچھی جگہ لے جایا جائے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی خراب جگہ پر جائے اگر وہ گناہ نہ کرے تو اچھا ہی لکھا جائے گا۔ مسلمانوں عزیزان ملت اسلامیہ اس جلسے میں پیغام لے کر جائیے کہ آج کے بعد ہم عہد کرتے ہیں کہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں رہے گی، ہم نبی سے سچی عشق و محبت کریں گے اور ہم ایمان کا کبھی سودا نہیں کریں گے، اور ہم ہر وقت اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے 10:19 ہو گئے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ہی پورا وقت لے لوں، اور ہمارے انور بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے بچے کے سر پر دستار بندی سے نوازا گیا۔ اس کے موقع پر میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ ان کے بچے کو ماں باپ کا وسیلہ بنا، اور مجھ سے بھی 2 شعر سماعت کر لے، 2 شعر زیادہ نہیں، میں بھی نعت خواہ میں بھی میرا بھی شمار ہو۔